نکاح یہ سب سے لمبی عبادت ہے اللہ کے نزدیک۔ چنانچہ خلاصہ نکاح کا یہ ہے کہ نکاح کا شمار حضرات انبیاء علیہم السلام کی خاص سنتوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل زاد المعاد کی چوتھی جلد صفحہ 252 پر نقل کی گئی ہے، اور مجمع الزوائد منبع الفوائد کتاب النکاح چوتھی جلد صفحہ 253 جو دارالکتب العلمیہ بیروت کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس کے اندر نقل کیا گیا ہے۔ یہ تفصیل وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ بعض بزرگوں کی افادات میں لکھا ہوا ہے، اور حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم لکھتے ہیں کہ میں نے پڑھا کہ دنیا میں سب سے لمبی عبادت یہ نکاح ہے۔ یہ کون کہتے ہیں؟ مفتی سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ احقر نے پڑھا کہ افادات میں کہ دنیا میں سب سے لمبی عبادت نکاح ہے، اس لیے کہ نماز، روزہ اور حج وغیرہ سب کے اوقات منٹوں، گھنٹوں اور دنوں میں محدود ہے۔ نماز کتنی دیر پڑھتے ہیں؟ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز، وہ بھی جب وقت آیا تب پڑھیں گے، نہیں وقت آتا اس سے پہلے آدمی ختم ہو گیا تو وہ ذمہ داری ہی نہیں نماز کی۔ مال ہے تو حج کی فرضیت، اور حج کتنے دن کرنا ہے؟ سال میں پورے سال نہیں ہے، بلکہ سال کے 5 دن مخصوص ایام ہیں۔ قربانی مخصوص ایام ہیں، چند دن ہیں، چند منٹ ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن نکاح اگر عبادت اور سنت کی نیت سے کیا جائے تو اس کا سلسلہ سالوں تک بلا توقف جاری رہتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ انسان کے نکاح میں مرد اور عورت آپس میں ایک دوسرے سے متعلق کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 70 سال تک نکاح کے اندر رہتا ہے۔ اس طریقے سے زندگی چلتی رہتی ہے، پوتے، پڑ پوتے، لکڑ پوتے، سکڑ پوتے سب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لمبی عبادت ہے اللہ کے نزدیک۔ یہ سلسلہ بلا توقف، بیٹا ہوا، بیٹے سے پوتا ہوا، پوتے سے پڑ پوتا، سکڑ پوتا، یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ مثلا اگر ہم ایک مثال عرض کریں کہ 20 سال کی عمر میں کسی کا نکاح ہو گیا اور 80 سال کی اس نے عمر پائی ہے، تو اب اس سلسلے میں مسلسل وہ 60 سال تک لگاتار آدمی نکاح کی عبادت میں مشغول پایا جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ نکاح کو ایک اہم ترین عبادت سمجھ کر ہی انجام دینا چاہیے، اور اسے محض دنیا داری کی رسم نہ سمجھنا چاہیے، بلکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح یہ میرے نبی کی سنت ہے، میں اس سنت پر عمل کی نیت سے نکاح کرتا ہوں، تو انشاءاللہ ہماری عزت بھی محفوظ رہے گی اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ اس کی کچھ تھوڑی سی تفصیل جو ہے کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 38 پر نقل کی گئی ہے، وہاں دیکھ سکتے ہیں۔